ہمارا عنوان کیا ہے؟ سبق یاد کرنے کے دوران ہونے والی غلطیاں۔ سبق یاد کرنے کے دوران ہونے والی غلطیاں، یہ ہمارا عنوان ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی عنوان پر کچھ گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، اگر طالب علم ناظرہ پڑھ رہا ہے یا حفظ کر رہا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں اپنا سبق یاد کرنے کے دوران میں کون کون سی غلطیاں کرتا ہوں۔ چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ طلباء جب سبق یاد کرنے لگتے ہیں، قرآن مجید اٹھاتے ہیں اور لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ڈائریکٹ اس کو رٹا لگانا یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ پہلی غلطی ہے۔ اصول یہ تھا کہ قرآن مجید آپ لیتے اور سب سے پہلے تو یہ تعین کرتے کہ ہم نے کتنی لائنیں سبق سنانی ہیں۔ یعنی قرآن مجید لیا، اس کو کھولا، سب سے پہلے بیٹھ کے یہ تعین کریں کہ ہم نے کتنی سطریں کل اپنے استاد صاحب کو سبق سنانی ہیں۔ مثال کے طور پر 12 لائنیں اس نے سنانی ہیں۔ اب اس نے تعین کر دیا کہ یہ میں نے 12 لائنیں سبق سنانا ہے۔ اب ان 12 لائنوں کو ایک دفعہ نہیں بلکہ چند مرتبہ دیکھ کر ناظرہ پڑھیں، اتنی توجہ سے پڑھیں تاکہ مخارج کے اور حرکات کی کوئی غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ انتہائی توجہ سے دیکھ کے ناظرہ پڑھیں تاکہ کسی قسم کے کوئی مخارج کے اندر کمی نہ رہ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ صفات کی، حرکات کی کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ اب سبق کی سطروں کا بھی تعین کر لیا، اس کے بعد جو سبق ہم نے کل اپنے استاد صاحب کو، قاری صاحب کو سنانا ہے، اس حوالے سے ہم نے اس سبق کو چند مرتبہ ناظرہ بھی پڑھ لیا۔ اب یہ پہلی غلطی تھی جو ہم کرتے ہیں کہ بغیر سبق کا تعین کیے، بغیر ناظرہ پڑھے ہم نے سبق سٹارٹ کر لیا، رٹا لگانا، یاد کرنا۔ تو یہ پہلی غلطی پائی جاتی ہے، اس غلطی کو دور کرنا ہے۔ ہم نے ڈائریکٹ قرآن مجید کھول کے رٹا لگانا نہیں شروع کرنا، بلکہ سب سے پہلے سطروں کا تعین کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو چند ایک مرتبہ ناظرہ پڑھنا ہے۔ دوسری غلطی جو طلباء سبق یاد کرنے کے دورانیے میں کرتے ہیں وہ غلطی ہوتی ہے کہ بچہ یاد تو کر رہا ہوتا ہے، مطلب رٹا لگا رہا ہے، یاد کر رہا ہے، کوئی بھی بچہ ہے، وہ ناظرے کا ہے، وہ حفظ کا ہے۔ یہاں پر ہماری خصوصیت کے ساتھ شعبہ حفظ کے طلباء کے لیے گفتگو ہو رہی ہے۔ یعنی وہ سبق تو بچہ یاد کر رہا ہوتا ہے، لیکن یاد کرنے کے دورانیے میں بچہ سین، صاد، حمزہ، عین یعنی جو قریب الصوت حروف ہیں ان پر توجہ نہیں کر رہا ہوتا، مخارج پر کوئی توجہ نہیں ہوتی، ادائیگی پر، صفات پر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اب وہ یاد کر رہا ہے، لیکن یاد کر بھی لیا، اب اگلے دن آئے گا استاد صاحب کے پاس، جب سنانے کے لیے بیٹھے گا استاد صاحب کہیں گے آپ کے تو مخارج کی کمزوری ہے، آپ نے تو یہاں غنہ نہیں کیا، یہاں مد نہیں کی، یہاں پر حروف مستعلیہ تھے، ان کو پر نہیں پڑھا۔ اب ہوگا کیا کہ سبق کچا ہو جائے گا، سبق کمزور ہو جائے گا، اٹھا دیا جائے گا، دوبارہ سے پڑھا جائے گا، یاد کیا جائے گا، پھر سنایا جائے گا، پھر بھی اس معیار پہ نہیں آئے گا تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا اور پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سبق تو یاد کریں مگر مخارج و صفات پر توجہ نہ ہو، یہ غلطی دور کریں۔ ہم سبق یاد کرنے کے دورانیے میں ہی اس چیز پر نظر ثانی کریں، توجہ کریں کہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کو خوب مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ اور تمام تر جو رولز ریگولیشن ہیں، اصول ہیں، اس کے مطابق ہی یاد کیا جائے۔ کہ سبق یاد کرنے کے دورانیے میں آپ حروف قریب الصوت پر بھی توجہ کریں، مخارج پر توجہ کریں اور صفات پر توجہ کریں گے تو ان چیزوں پر غور کرنے سے بھی آپ کو سبق آسانی سے یاد ہوگا۔ پھر تیسری غلطی جو طلباء کر رہے ہوتے ہیں سبق یاد کرنے کے دورانیے میں وہ ہوتی ہے بیٹھنے کا انداز۔ یعنی طالب علم سبق تو یاد کر رہا ہے مگر اس کے بیٹھنے کا انداز درست نہیں، جیسے اس کا جی چاہتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب بیٹھنے کا انداز بھی اچھا خاصا اثر انداز ہوتا ہے اس کا سبق یاد کرنے پر۔ اب اصول یہ ہے کہ اگر آپ سبق یاد کرنے لگے ہیں بیٹھنے کا بھی ایک سٹائل رکھیں، ایک طریقہ کار اختیار کریں کہ اگر آپ دو زانوں بیٹھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں تو دو زانوں ہو کے بیٹھ کے سبق یاد کریں،
اور اگر دو زانوں نہیں بیٹھ سکتے تو پھر کیا ہے، ایک گھٹنا بچھا لیں، ایک کھڑا کر لیں، اس صورت میں اس پوزیشن میں بیٹھ کے اپنا سبق یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سبق آرام سے اور جلدی اور تسلی والا یاد ہوگا۔ اگلی جو بات ہوتی ہے، جو سبق یاد کرنے کے دورانیے میں طلباء غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ طالب علم اپنے گھر میں کسی کمرے میں بیٹھ گیا، سبق یاد کر رہا ہے، اب باہر سے والدین نے آواز لگا دی، کسی کام کے لیے بلا لیا، کوئی دوست آ گیا اس دوست نے بلا لیا، یا کوئی اور اپنا ذاتی طور پہ کام یاد آ گیا، تو اب طالب علم کیا کرتا ہے، سبق یاد کر رہا تھا، چند سطریں یاد کی تھیں، ابھی اس کو کام یاد آ گیا، دوست آ گیا، کسی گھر والے نے بلا لیا، اب وہ انہی چند سطروں کو جو یاد کی تھیں وہیں پر موقوف کر کے باہر چلا جاتا ہے۔ اب جب واپس پلٹ کے آتا ہے پھر دوبارہ سے سبق یاد کرتا ہے تو یوں اس کو دشواری ہوتی ہے، سبق مضبوط یاد نہیں ہوتا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے اس غلطی کو دور کریں اور اپنا اصول بنا لیں کہ ہم جب سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہمیں پھر اٹھنا نہیں ہے، اس وقت تک ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہمیں اپنا سبق یاد نہیں ہو جاتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ اصول بنائیں، سبق کچا ہونا اور سبق کمزور ہونا، اس کے اندر ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم چند سطریں پڑھتے ہیں، کوئی آواز دیتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں، کوئی دوست ملاقات کے لیے آ جاتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں، اپنا کوئی کام ذہن میں آتا ہے اس کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہ اٹھنا بیٹھنا، بار بار آنا، سبق کو دیکھنا پھر چلے جانا، اس وجہ سے بھی سبق کے اندر کافی ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس غلطی سے بچنا ہے اور اس اصول پہ چلنا ہے کہ جب تک ہمیں اپنا پورا سبق یاد نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اٹھ کے کہیں بھی نہیں جائیں گے، یہ اصول بنا لیں۔ آگے ایک جو بڑی غلطی ہوتی ہے جس بنیاد پر ہمارا سبق کمزور ہوتا ہے، بالخصوص شعبہ حفظ والوں کا، وہ ہوتا ہے جلد بازی۔ یعنی قرآن مجید کھولا، لے کے بیٹھ گئے، اب یاد کرنے تو لگے لیکن ذہن کے اندر ایک فطور ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے جلدی یاد ہو جائے۔ والدین باہر بیٹھے ہیں، اپنی گپ شپ والے ماحول میں ہیں، بہن بھائی باہر کھیل رہے ہیں، میں اندر بیٹھا ہوں، مجھے جلدی سبق یاد ہو تاکہ میں بھی باہر جاؤں۔ اب یہ جو جلد بازی ہے نا، جلدی جلدی رٹا لگانا، جلدی جلدی پڑھنا اور ذہن کے اندر یہی کھٹکا رہنا کہ مجھے جلدی یاد ہو اور میں بھی باہر جاؤں، اس وجہ سے بھی سبق معیاری یاد نہیں ہوتا، کچا یاد ہوتا ہے۔ اگرچہ وقتی یاد تو ہو جاتا ہے لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتا، اس کے اندر اغلاط پائی جاتی ہیں اور وہ کمزور ہوتا ہے۔ استاد صاحب کو سناتے وقت اس میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جلد بازی کو دور کریں، کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ جب آپ آ گئے ہیں، سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو پوری تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور بڑے پروقار انداز سے بیٹھ کے اپنے سبق کو یاد کریں، جلد بازی سے بچیں۔ جب جلد بازی سے بچتے ہوئے سبق یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سبق مضبوط یاد ہوگا۔ اگلی بات وہ یہ ہے، اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ طالب علم اپنا سبق تو یاد کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس طرح اخبار کو یا جس طرح دیگر کتب کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ صرف نظر ثانی کرنا، منہ بند ہے، لب بند ہیں، حرکت ہی نہیں کر رہے، اگر حرکت کر رہے ہیں تو آواز ہی نہیں پیدا ہو رہی، تو اس طرح مطالعہ کرنے کی صورت میں بچے اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ نے سبق یاد کرنا ہے تو اس کے لیے کم از کم اتنی آواز سے ضرور پڑھیں کہ آپ کی اپنی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے، آپ اپنی آواز خود سن سکیں۔ ویسے تو قدرے بلند آواز ہی ہونا چاہیے لیکن نہیں تو اتنی آواز تو ہو کہ آپ کی آواز اپنے کانوں تک پہنچے، آپ کے کانوں تک، آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ اب اتنی آواز میں پڑھیں گے تو سبق یاد ہوگا۔ فقط قرآن مجید سامنے کھولا ہوا ہے، نظر ثانی ہو رہی ہے، مطالعہ کی پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے تو اس طرح سبق یاد نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ ہم جس طرح مطالعہ کیا جاتا ہے اس صورت میں اگر ہم اپنا سبق حفظ کا یاد کرتے ہیں تو اس غلطی کو دور کیا جائے، یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے ضرور پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ اس انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سبق جلدی بھی یاد ہوگا، پختہ یاد ہوگا اور سبق آپ کا آہستہ آہستہ بڑھنا بھی شروع ہو جائے گا۔